نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین هم لفروجہم حافظون۔ پارہ نمبر 18 سورۃ المؤمنون، رکوع نمبر 1، آیت نمبر 5 تا 11۔ مومنین کاملین کی چوتھی صفت کا بیان ہے کہ کامل مومن وہ ہے جو اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی وہ لوگ جو اپنی بیویوں اور شرعی کنیزوں لونڈیوں کے علاوہ اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں اور شرعی ضابطہ کے تحت فقط ان دونوں سے اپنی خواہشات پوری کرتے ہیں اور ان دونوں کے علاوہ کسی کی طرف میلان نہیں کرتے۔ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ، یعنی شرع قاعدہ کے مطابق اپنی بیوی اور شرع لونڈے سے خواہشات کی تکمیل اور تسکین کرنے والوں پر کوئی ملامتی نہیں ہے۔ اور اس جملہ میں اس طرح بھی اشارہ ہے کہ اس ضرورت کو ضرورت کے درجہ اور مرتبہ میں رکھا جائے، مقصد زندگی مت بنایا جائے۔ فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، یعنی منکوحہ بیوی یا شرعی ضابطہ سے حاصل شدہ لونڈے کے علاوہ کوئی اور صورت یا کوئی اور طریقہ خواہشات پورے کرنے کے واسطے حرام ہے، ناجائز ہے۔ اور اس حکم میں زنا بھی شامل ہے۔ اس حکم میں شرعاً اس عورت سے خواہشات پورے کرنا بھی حرام ہے، جن سے نکاح بھی حرام ہے، وہ بھی حکم زنا ہے۔ اور اس حکم میں اپنی بیوی اور لونڈی سے حیض و نفاس کی حالت میں جماع بھی شامل ہے، جو کہ حرام ہے۔ غیر فطری طریقے سے خواہشات کی تکمیل کرنا وہ بھی اس میں داخل ہے، اور کسی مرد سے خواہشات پوری کرنا لواطت وہ بھی اس حکم میں داخل ہے، جو حرام ہے، ناجائز ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ اور جمہور اہل علم کے نزدیک استمناء بالید، یعنی ہاتھ سے منی کا اخراج بھی اس میں داخل ہے، کذا فی القرطبی و بحر محیط۔ مومن کامل کے 5ویں صفت امانت کی ادائیگی ہے۔ امانت کا معنی یہ ہے کہ جس چیز کی ذمہ داری کسی شخص نے اٹھائی ہو، جس پر اعتماد اور بھروسہ کیا گیا ہو، اس ذمہ داری کو پورا کرنا اور اعتماد پر پورا اترنا، یہ امانت ہے۔ اور اگرچہ لفظ امانت مصدر ہے، مصدر ہونے کے باوجود بصیغہ جمع لایا گیا، کیونکہ امانت کے اقسام اور انواع متعدد ہے، بے شمار ہے۔ کچھ امانت حقوق اللہ کو شامل ہے، کچھ حقوق العباد کو شامل ہے۔ حقوق اللہ سے متعلق امانات میں تمام شرعی فرائض واجبات کی ادائیگی ہے، اور محرمات حرام چیزوں سے مکروہات سے گریز ہے، پرہیز ہے۔ حقوق العباد سے متعلق مالی جانی امانات ہے، مثلا باپ کے پاس اولاد امانت ہے، استاد کے پاس شاگرد امانت ہے، محتمم کے پاس مدرسہ امانت ہے۔ اسی طرح حکمرانوں کے پاس حکومت امانت ہے، وزیر کے پاس وزارت
صدر کے پاس صدارت تھی، امانات کی جو مفہوم ہے یہ بہت وسیع ہے، اس میں بہت توسع ہے، اور اس کے اتنے مفہوم میں، معنی میں، مصداق میں اتنی زیادہ توسع ہے کہ یہ ایک جامع لفظ ہے۔ یہاں تک کہ ایک مزدور کے پاس جو ذمہ داری ہے، مزدوری کرنا ہے، کام ختم کرنا ہے، وہ کام بھی اس کے پاس امانت ہے، اور کام چوری جو ہے یہ خیانت ہے۔ جس بندے کے پاس ان کی ذمہ داری ہے، فرض منصبی ہے، اس کو پوری نہ کرنا یہ بدترین خیانت ہے، اور خیانت جو ہے یہ منافق کی علامت ہے۔ مومن کامل کی چھٹی صفت جو ہے عہد کو پورا کرنا ہے۔ عہد تو ایک معاہدہ ہے جو دو طرفہ کسی معاملے کے سلسلے میں لازم قرار دیا جاتا ہے۔ اب اس عہد و پیمان کو پورا کرنا فرض ہے، اور اس کے خلاف کرنا غداری ہے، فراڈ ہے، دھوکہ بازی ہے، جو کہ شرعاً حرام ہے، ناجائز ہے، گناہ ہے۔ عہد کا دوسرا معنی وعدہ ہے، جس کا پورا کرنا شرعی طور پر دیانتاً لازم ہے، اور حدیث میں ہے کہ العدۃ دین، یعنی وعدہ ایک قسم کا قرض ہے۔ جس قرض کی ادائیگی لازم ہو، قرض کو دینا واجب ہو، بلا ضرورت شرع ٹال مٹول ظلم ہو، اور جیسا کہ حدیث میں ہے مطل الغنی ظلم، اسی طرح وعدہ خلافی کرنا، ایفائے عہد میں ٹال مٹول کرنا بلا ضرورت یہ ظلم ہے۔ اور یہ ذہن میں رکھے کہ عہد و معاہدہ پورا نہ کرنے پر آپ اپنے مدعا علیہ کو، جن کے ساتھ آپ کا معاہد ہے، جس کے ساتھ آپ کا معاہدہ ہوا ہے، ان کو عدالت میں پیش کر سکتے ہیں، ان کے خلاف درخواست دے سکتے ہیں، اس کو عدالت میں طلب کر سکتے ہیں۔ جبکہ دوسرا قسم وعدہ جو ہے ایک اخلاقیات سے تعلق رکھتا ہے، اور یہ عدالت طلب نہیں کر سکتی، لیکن دیانتاً بحیثیت مسلمان وعدے کو پورا کرنا یہ واجب ہے، اور وعدہ خلافی جو ہے یہ منافق کی علامت سمجھی جاتی ہے۔ حدیث میں بھی ہے۔ مومن کامل کی ساتویں صفت نماز کی محافظت ہے۔ نماز کی حفاظت سے مراد نماز کا اہتمام ہے، نماز کی پابندی ہے، نماز کی قدر و قیمت اپنے دل اور دماغ میں بٹھانا ہے، نماز کو اس کے مستحب وقت میں ادا کرنا، جماعت کا اہتمام کرنا، خضوع اور خشوع کا اہتمام کرنا۔ اور اس آیت میں جمع لایا اسی لیے کہ اس سے مراد 5 نمازیں ہیں، جس کو اپنے اپنے وقت میں ادا کرنا اور اس کے پابندی کرنا لازم ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ اور آیت نمبر 2 میں جو فرمایا تھا کہ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہاں پر صلاۃ کو مفرد لایا، کیونکہ خشوع جنسی نماز میں ضروری ہے، مطلقاً نماز میں ضروری ہے، فرض ہو، واجب ہو، سنن ہو، نوافل ہو، سب میں خشوع روح ہے نماز کی۔ بہرحال مذکورہ 7 صفات میں حقوق اللہ، حقوق العباد اور اس کے متعلقہ احکام کو شامل اور متناول ہے، لیکن غور کیجئے کہ ابتدا ان 7 صفات کا
صلاۃ سے ہے، نماز سے شروع ہوتی ہے اور آخری صفت جو ہے 7واں صفت وہ بھی نماز پر ختم ہوتی ہے۔ اگرچہ درمیان میں دیگر احکامات بھی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر نماز کی مکمل پابندی ہو، خضوع خشوع کے ساتھ ہو، تو درمیان میں جو 5 صفات ہے وہ خود بخود آ جاتی ہے اور بندہ خود بخود اس پر متصف ہو جاتا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اور جب آپ ان اوصاف پر متصف ہو، اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون۔ اوصاف مذکورہ کے حامل شخصیات اور لوگ وہ جنت الفردوس کے وارث ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت الفردوس کا وارث بنایا ہے، اور پھر لفظ وارث میں اشارہ ہے اس طرف کہ جس طرح مورث کا مال اس کے وارث کو پہنچانا قطعی طور پر، یقینی طور پر لازم ہے، اس طرح اس اوصاف کا حامل شخص جنت میں داخل ہوگا اور جنت میں ان کا داخلہ یقینی ہے۔ اور قد افلح المؤمنون سے مراد اصل فلاح، اخروی فلاح مراد ہے، جس طرح سورہ اعلیٰ میں ہے قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقی والذین هم لفروجہم حافظون، اور وہ لوگ جو اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، الا مگر علی ازواجہم، اپنی بیویوں، او ما ملکت ایمانہم، یا وہ کنیزیں جو ان کی ملکیت میں ہے، فإنہم غیر ملومین، تو بے شک ان پر کوئی ملامت نہیں، فمن ابتغى، پس جو چاہے، وراء ذلک، اس سوائے اس کے، فأولئک هم العادون، پس یہ لوگ ہیں عادون، حد سے بڑھنے والے ہیں، والذین، اور وہ لوگ، ہم لأمانتہم، جو اپنے امانتوں میں، وعہدہم، اور اپنے وعدے کا، راعون، رعایت رکھنے والے ہیں، پاس رکھنے والے ہیں، والذین هم علی صلاتہم، اور وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی، یحافظون، حفاظت کرنے والے ہیں، اولئک هم الوارثون، یہی لوگ اصلی وارث ہیں، الذین یرثون الفردوس، جو وارث ہوں گے جنت الفردوس کے، ہم فیہا خالدون، اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔